نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیا باب شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پچھلے باب کی رہتی ہے، وہ بیان کر کے ہم نیا باب شروع کریں گے۔ وہ روایت سیدنا بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ یہ روایت سنن کے اندر ہے، سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے قوم کو ہنسانے کے لیے، اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جھوٹ بول کر صریح جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرنا اور مسخرہ اور مذاق کرنا، جھوٹے کاموں کے ذریعے، جھوٹی باتوں کے ذریعے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور یہ ویل 2 قسم کا، ایک ہلاکت اور دنیا کی مشکلات اور مصائب، اور دوسرا ویل ایک جہنم کی وادی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کر کے جھوٹ بول بول کر ہنسانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اگلے باب جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ باب ہے نیک اور اچھے اعمال کی ترغیب دلانے کے حوالے سے۔ باب ہے باب ترغیب من مکارم الاخلاق۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پچھلی روایت، اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سچ بولنا لازم ہے، یہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، اللہ اس کو سچا لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر جھوٹ نہ بولو، خاص طور پر جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مطلب اس حدیث کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے سچ بولنے کی، اللہ بھی اس کو سچ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر اس کو سچ بولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اگلی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس بالطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، یعنی راستوں پر نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جیسے بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اذا ابیتم فاعطوا الطریق حقہ، کہا کہ اگر تم لوگ انکار کرتے اس بات کا تو راستے کو حقوق ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر وکف العدا ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا کہ نظر کو جھکانا اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ اگلی روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اور علم، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اور سمجھ بوجھ کا رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ نے خیر کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے کاموں میں ہماری دلچسپی ہونی چاہیے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ اگلی روایت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اسکل فی المیزان من حسن الخلق،
یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز حسن خلق سے بھاری نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ تو یہ بات اگرچہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا میزان میں، تو اس کے متضاد لگ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی بندے سے ملے اچھے سلوک کے ساتھ اور اچھا احترام کے ساتھ ملے، وہ حسن اخلاق ہے، بلکہ اس حسن اخلاق یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، اور دین کے ہر معاملے پر عمل کرنا اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حسن اخلاق والا ہے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی ضمانت دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین کے ہر امر میں وہ خیر ہو اور اخلاق یعنی اچھا کام کرنے والا، ہر نیکی کرنے والا، ہر برائی سے بچنے والا، وہی صحیح معنی میں اخلاق والا بندہ ہے دین کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اس معنی میں پھر کوئی تضاد باقی نہیں رہتا کہ ہر عمل کرنے والا، ہر نیکی کرنے والا، ہر برائی سے بچنے والا، یقیناً اس کے اعمال کل قیامت کے دن بھاری ہوں گے۔ اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا اور ایمان ایک روایت کے مطابق دونوں ساتھی ہے کہ جس بندے کے بعد حیا ہوگا اس کے بعد ایمان بھی ہوگا، اور جس کے بعد حیا نہیں ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے حیا، بندے کا غیرت والا ہونا، حیا والا ہونا، شرم و حیا والا ہونا۔ اور اگلی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ لوگوں نے جو پچھلی نبوتوں سے کلام حاصل کیے پائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو مرضی کرتا رہے، یعنی حیا وہ کام ہے، وہ عمل ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور بدکاری سے، فحاشی سے روکتا ہے، لیکن جب بندے کے اندر حیا ہی نہ ہو، شرم ہی نہ ہو، تو پھر وہ بدکاری سے نہیں بچ سکتا اور برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔